بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 اکتوبر اور جمعرات کا دن ہے، 16 ربیع الاول ہے آج، اور ہم سب سے پہلے بات کریں گے افغانستان کی بہت بڑی خبر ہے، اور ویسے بھی آج کی تمام تر خبریں بڑی انٹرسٹنگ ہیں۔ منسٹری آف فارن افیئر کے ڈپارٹمنٹ آف ریجنل کوآپریشن، جس کا کام ریجنل آرگنائزیشنز اور اس کے علاوہ پلیٹ فارمز، جتنے بھی ایشیا میں مختلف ملکوں کے پلیٹ فارمز ہیں اور ان کی آرگنائزیشن ہیں، ان سے تعلقات قائم کرنا۔ اور اس ادارے کی ایفرٹ سے تمام تر جو ادارے ہیں، جن میں ساک، ECO شنگھائی، ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس، اور ایشیا کوآپریشن ڈائلاگ، کولمبو پلان، اس کے علاوہ اس میں آتا ہے سارک آتا ہے، اس کے علاوہ سیکا آتا ہے، سپیکا آتا ہے، اور ساردک۔ ان تمام آرگنائزیشن کو اکٹھا کرنا، ان سے اپنے ملکی اعتماد میں ملکی جو ہیں وہ تعلقات بحال کرنا، اور اس کے علاوہ ان لوگوں کو آپس میں اکٹھا کرنا، اس کا کام ہے۔ اور اس آرگنائزیشن کے جو یہ ادارہ ہے، جو فارن افیئر کے ڈپارٹمنٹ ہے، جو اس کے جو کام کرنے سے جو بہت اچھا ماحول فراہم کیا گیا۔ افغانستان میں ایک میٹنگ کی گئی جس میں ان تمام تر اداروں کے نمائندگان نے شرکت کی، اور اب ہم آپ کو بتائیں گے اس میٹنگ کا انعقاد اس عنوان سے کیا گیا کہ افغانستان کو علاقائی ہم آہنگی کے لیے ایک مرکز کا کردار ادا کر سکتا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو، جس میں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ نئے مواقع جو اس تمام تر ایشیا کے جو علاقے ہیں، ان میں نئے مواقع فراہم کرنا، اور اس کے علاوہ مشکلات کو کم کرنا، جو تمام علاقائی مشکلات ہیں ان کو کم کرنا۔ اس کے علاوہ ترقی کی راہ کی طرف، امن کی راہ کی طرف آگے بڑھنا، اور اس سارے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا۔ اس ملاقات میں فارن افیئر کے جو منسٹر ہیں مولوی عامر متقی صاحب، انہوں نے ریجنل آرگنائزیشن کی اہمیت کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان علاقائی ہم آہنگی کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں علاقائی، افغانستان کو یہ سٹیبل کرنے میں اور افغانستان کے جو معاشی حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے، اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اہم محور کا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مزید کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ریجنل آرگنائزیشن نہ صرف معاشی بلکہ دیر پا امن اور ملکی خوشحالی کے لیے، جو مختلف ملک ہوتے ہیں ان کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے ان کے درمیان ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اسی طرح تمام شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ ان تمام اداروں کے ساتھ تعلقات کو جاری رکھنا چاہیے اسی میٹنگ میں جو افغانستان کے شرکاء بیٹھے تھے، اور آپس کی ہم آہنگی اور تعاون سے جو ایک گول ہے اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی میٹنگز ایک اچھا سائن ہے اور ان کو جاری رکھنا چاہیے۔ آنے والے دنوں میں ان تمام چیزوں پر ایک گہری نظر ہونی چاہیے اور اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ اب بات کریں گے اسلامی امارات۔ افغانستان میں ایک سائنٹیفک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس کا ٹائٹل رکھا گیا کہ افغانستان اینڈ ریجنل کنیکٹیویٹی، جس کا مطلب ہے آپ آج کل ٹویٹر پہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہوں گے افغانستان یونائٹڈ کا، اور آپس کے تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے، جس میں اسلامی امارات کے حکام نے شرکت فرمائی۔ اس موقع پر ترجمان اسلامی امارات ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے کہا کہ ہم نے بہت سی مشکلات میں اپنی قوم کے لیے مواقع فراہم کیے ہیں اور مثبت سیاسی اقدامات کر کے ملک کے تمام عوام کو اکٹھا کیا۔ افغانستان ایک ایسی ریاست ہے جس میں اس ملک کے موجود تمام گروہوں کو کے انٹرسٹ شامل ہیں، اور اس کے لیے کوئی بھی اسے توڑنے کی کوشش نہ کرے، اور ہم کسی کو ایسا کرنے کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ اس موقع پر مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے بھی خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ اسلامی امارات بین الاقوامی کمیونٹی سے بہتر تعلقات چاہتی ہے اور اس کے لیے اقدامات بھی کر رہی ہے۔ آگے ہم بات کریں گے پھر فارن منسٹری کی۔ فارن افیئر منسٹر مولوی عامر متقی صاحب نے جاپانی سفارتکار سے ملاقات کی تاکیشی اوکادا سے، اور کابل میں ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کی گئی اور جاپان کی طرف سے جو تعاون ہے اس کے بارے میں بات کی گئی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ناکاموراس کے نامکمل پروجیکٹ کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کے لیے کہا گیا، جس کے بارے میں جاپانی سفارتکار نے بتایا کہ انہیں یقین دلایا کہ وہ افغانستان کے لوگوں کو جو خوشحالی کے لیے بھرپور تعاون ادا کریں گے جس طرح وہ پہلے کرتے رہے۔
اس کے علاوہ ہم بات کریں گے یو اے ای نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی، یو اے ای کے ڈپارٹمنٹ فارن افیئرز نے، جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے اسلامی امارات کے کچھ قائدین پر ویزوں کی پابندیاں دونوں ملکوں کے تعلقات کی بہتری میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ اس میں کہا گیا کہ امریکہ کو مثبت قدم اٹھانے چاہیے جس سے ان دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ بات چیت جو کہ قطر میں ہوئی ہے اسے امریکہ کو اس پر ایک پریکٹیکلی اپنے ایشو کرنا چاہیے، شو کرنا چاہیے کہ وہ اس پر کام کر رہے ہیں تاکہ اسلامی امارات اپنے اتحادی اداروں کی مدد سے اس تعاون کو بہتر کریں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ منسٹری جو ہے وہ اس نے زور دیا کہ غیر ضروری پوائنٹس جو کہ ان مذاکرات میں امریکہ کی طرف سے رکھے گئے ہیں اور ان کو ختم کرنا چاہیے اور ڈپلومیٹک طریقے سے بات چیت کے طریقے سے ان کو ختم کرنا چاہیے جو کہ دونوں فریقین کے انٹرسٹ میں ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے دی ڈپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ کی۔ افغانستان میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ جب ابھی سردیاں آ رہی ہیں تو وہاں پہ آمد و رفت کے ذرائع نہیں بند ہو جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ برف پڑ جاتی ہے اور ان علاقوں کی طرف جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ڈپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ کے صوبہ زابل میں انہوں نے اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے اتحادی اداروں کی مدد سے اس صوبے کے تمام علاقوں میں جو کہ بہت دور دراز علاقے ہیں، ان علاقوں میں ہیلتھ کیئر سینٹرز پر اگلے آنے والے 6 ماہ کے لیے ایڈوانس ادویات وہاں پہ پہنچا دیے تاکہ مریضوں کو کوئی پریشانیاں نہ ہوں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں کہ صوبہ زابل میں افغانستان حکومت کے سینئر حکام نے تورا ڈیم کی تعمیر کی بنیاد رکھی اور اس کی افتتاحی تقریب میں حکام نے بتایا کہ تورا ڈیم 100 کلو واٹ بجلی پیدا کرے گا اور یہ اتنی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ یہ ڈیم 18 ماہ میں 97 ملین افغانی کی لاگت سے مکمل کیا جائے گا۔ اب ایک اور بات ہم کریں گے یہاں پہ، منسٹری آف واٹر اینڈ انرجی نے بتایا کہ پاکستانی سرمایہ داروں نے کے ایک گروپ نے ملاقات کی ان سے جو ان کے منسٹر ہیں ملا عبداللطیف منصور صاحب سے، اور جس میں انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ افغانستان میں پاور کے جو بجلی کے جو شعبہ ہے اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور جس میں وہ ایک پروجیکٹ پاور پلانٹ لگانا چاہتے ہیں جس سے 300 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ اب بات یہ سوچیں کہ پاکستان انویسٹر وہاں پہ جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ مواقع ہیں، پاکستان میں ان کے لیے مواقع نہیں ہیں کیونکہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اپنے پیٹ کا سوچتے ہیں، یہ جتنے ہمارے سیاستدان بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے سرمایہ داروں کو موقع دیا جائے تو پاکستان میں بہت سارے ایسے سرمایہ دار لوگ ہیں جو مخلصی سے پاکستان کے لیے بھی اور اپنے کاروبار کے لیے بھی کام کرنا چاہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔